قیادت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ریزرویشن اور مسلم مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترمہ نوشبہ گلریز صاحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہی ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہی ہوں میں۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی وہ کتابیں جن میں ہندوستان کی حقیقی تصویر موجود ہے، ان کتابوں میں 1857 کا وہ باب بھی ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ دہلی سے امرتسر تک ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ جی ہاں، وہ ہمارے ہی علماء تھے۔ ایسا کوئی کنواں نہیں تھا جو انسانی خون سے بھرا ہوا نہ ہو۔ جی ہاں، وہ ہمارا ہی خون تھا۔ 300 خدائی خدمتگاروں کو قصہ خوانی کے بازار میں گولیوں سے داغ کر شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہ شہداء ہمارے ہی تھے۔ 3000 مسلمانوں کو عبور دریائے شور یعنی کالے پانی کی سزا دے دی گئی۔ جی ہاں، وہ سزا کھانے والے بھی ہم تھے، اور ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے تختے کو چومنے والا پہلا مجاہد اشفاق اللہ خان بھی ہمارا تھا، جو تختے دار پر یہ کہہ رہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے اتنی، رکھ دے کوئی خاک وطن کفن پہ میرے۔ زبان اردو ہی تو آزادی کی زباں بنی، اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہمارے عزیزوں، صحافیوں، ادبا، شعراء، علماء تک کو قتل کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ ہمیں فخر ہے کہ آزادی کی لڑائی سے لے کر آزادی تک ہم ملک کے شانے سے شانہ ملا کر چلے، مگر نہ جانے وہ کون سا سبب تھا جس نے ہمارے ملک عزیز کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر تاریخ کا وہ باب نظر آتا ہے جہاں چیخ و پکار، لاشوں کے ڈھیر، خون کے لوتھڑے، جلتے مکان، لٹے مال و اسباب، بے سایہ آنکھوں میں لیے خوف لوگ نظر آتے ہیں، اور دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئی، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہخانوں میں، بدحال گھروں کی بدحالی بڑھتے بڑھتے جنجال بنی، مہنگائی بڑھ کر کال بنی، ساری بستی کنگال بنی، افلاس زدہ تہخانوں کے حل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا ہی کے ہاتھوں جینے کے سامان بکے، جینے کی تمنا ہی کے ہاتھوں جینے کے سامان۔ جی ہاں معزز حاضرین، ان 70 سالوں میں ہمارے ملک نے کافی ترقی حاصل کی۔ آریہ بھٹ سے لے کر مریخ مشن تک، پولیو سے چیچک تک، میزائل مین سے لے کر برہماس تک ہم نے ترقی کی۔ آج ہماری ترقی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا ملک دودھ کی پیداوار میں اول نمبر پر ہے، گیہوں اور چاول کی پیداوار میں ہم دوسرے نمبر پر ہے، ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کی پیداوار میں ہم تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن میرا سوال بڑا چبھتا ہوا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آج بھی 20 کروڑ ہندوستانی بھوکے سوتے ہیں، آج بھی 25% آبادی کچرے سے چن کر کھاتی ہے، اور ہر سال 10 ملین لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہی نہیں، پولیو اور چیچک سے فری ہونے کے باوجود آج بھی ہندوستان کی 40% آبادی ٹی بی جیسے مرض سے جوجھ رہی ہے۔ یہی نہیں،
حاضرین، ملک کے غریبی، غربت اور مفلسی کے حالات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی قیمتی آنکھیں، اپنے گردے، اپنا خون، اپنے لخت جگر بچے اور بیٹیوں تک کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں بیچ دے رہے ہیں۔ مادر پاک کے خوابوں سے تراشے ہوئے جسم، عقل مجہول، نگہ کور، زباں بے مفہوم، اپنے امروز کا کچھ علم، نہ فردا کی خبر، اپنی ہستی کی حقیقت ہی نہیں معلوم۔ ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی آج عوام کے سامنے اقتدار پر براجمان آقا سے سوال کرتی ہے، کیا ایک عام آدمی صبح سے لے کر شام تک دن رات سردی گرمی بارش میں خون پسینے کی کمائی سے چند روپے کماتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان روپیوں سے کیا خریدوں؟ کھانے کے لیے غذا، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، بچوں کی کاپیاں کتابیں یا اسکول کی فیس۔ کیا یہ ہے آزادی؟ کون آزاد ہوا؟ کس کے ماتھے سے سیاہی چھوٹی؟ میرے سینے میں ابھی درد ہے محکومی کا، مادر ہند کے چہرے پہ اداسی ہے وہی، خنجر آزاد ہے سینوں میں اترنے کے لیے، موت آزاد ہے لاشوں پہ گزرنے کے لیے، چور بازاروں میں بدشکلی چڑیلوں کی طرح قیمتیں کالی دکانوں پہ کھڑی رہتی ہے، بالیاں دھان کی، گیہوں کے سنہرے خوشے مصر و یونا کے مجبور غلاموں کی طرح اجنبی دیس کے بازاروں میں بک جاتے ہیں، اور بدبخت کسانوں کی بلکتی ہوئی روح اپنے افلاس میں منہ ڈھانپ کر سو جاتی ہے۔ کیا حکم عالی وقار یہ مسلمانوں کا جمع غفیر 15% ریزرویشن چاہتا ہے، کیونکہ ان 70 سالوں میں مسلمان نہایت ہی پسماندہ صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ مسلمان انصاف چاہتے ہیں، اور جہاں انصاف نہیں ملتا وہاں مخلوق خدا خاموش نہیں رہتی، وہاں عوام سڑکوں پر اتر آتی ہے، احتجاج کے طوفان اٹھاتی ہے، دھرنے نکالتی ہے اور جلوس پر بیٹھتی ہے۔ اور شاید اب یہ تمام چیزیں ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کو اپنا جانا، اپنا مانا، اپنے سروں کو کٹایا، مقتول ہوئے، شہید ہوئے، وطن کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ کیا محض اس لیے کہ ممبئی ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ہم 15% ریزرویشن کے لیے در در بھٹکے؟ ہے آج کل کی ہوا میں وفا کی بربادی، سنے جو کوئی تو سارا چمن ہے فریادی، قفس میں بند ہے جو آشیاں کے تھے عادی، اڑی ہر ایک باغ سے بوہوں کے رنگ آزادی، ہمارے شوق میں غنچے بھی بکس نہیں سکتے، ہمارے پھول بھی چاہے تو ہنس نہیں سکتے، ہمارے پھول بھی چاہے تو ہنس نہیں سکتے۔ کیا حکومتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ امیروں کے 1,14,000 کروڑ کے قرضے معاف کر دیے جائے اور غریبوں کی کمائی پر غدغن لگایا جائے؟ ارے غریبوں کو روزگار تو دور کی بات ہے، انہیں وہ تحفظات بھی نہیں مل پا رہے ہیں جن کی آئین نے انہیں ضمانت دی ہے۔ ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی اقتدار پر براجمان آقا سے پھر سوال کرتی ہے کہ حکومت مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ کر کے آخر کہنا کیا چاہتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ مسلم حکمرانوں کی 1000 سالہ تاریخ سے لگا سکتے ہیں۔ مسلم فاتحین نے تو ہندوستان کو جنت نشاں اور سونے کی چڑیا بنایا تھا، اور اس بات کو تسلیم نہ کرنا تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر مسلم فاتحین اس ملک میں نہ آتے تو ہندوستان کی وہ تہذیب جس پر ساری دنیا رشک کرتی ہے نہ ہوتی، نہ تاج محل ہوتا، نہ دلی کی جامع مسجد
یہ بیوی کا مقبرہ، یہ پنچکی، یہ نہر امبری کا میٹھا پانی، یہ ہمارے تعلیمی مدارس بنا ہوتے جس میں تم رشک کرتے ہو. اپنی تاریخ فقط جنگ کی تاریخ نہیں ہے، یہ محبت کے ہنسی پھولوں سے گلزار بھی ہے، دوستی اور رواداری کا شاہکار بھی ہے، اس میں جانبازوں کی قربانی و ایثار بھی ہے. تم دعویٰ کرتے ہو ہندوستان دنیا کا دوسرا بڑا سیکولر ملک ہے، تو دلاؤ انصاف، دلاؤ انصاف اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو. عورتوں کو انصاف دلانے کے نام پر کبھی درگاہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو کبھی طلاق ثلاثہ کا شوشہ اٹھایا جاتا ہے، تو کبھی یکساں سول کوڈ کی آڑ میں برقعے کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ارے خواتین سے ہمدردی کرنے والوں، کیا تم جانتے ہو گزشتہ 2 دہائیوں میں 70 سے 80 ملین اسقاط حمل کروائے گئے، جو سب کی سب لڑکیاں تھیں، یعنی 70 سے 80 ملین لڑکیوں کو اس ملک میں آنے کا حق ہی نہیں دیا گیا. یہ کس سماج کو عورتوں سے نفرت ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں 68,000 زنا بالجبر ہوئے، اور آپ کو جان کر نہایت ہی حیرانی ہوگی کہ صرف 5,227 لوگوں کو ہی سزائیں مل پائی. اگر تم دعویٰ کرتے ہو عورتوں سے ہمدردی کا، تو دلاؤ انصاف، دلاؤ انصاف انکاؤنٹر میں مارے جانے والی عشرت جہاں کو. دلاؤ انصاف، دلاؤ انصاف بھوپال انکاؤنٹر میں مارے جانے والوں کی ماں اور بہنوں کو. دلاؤ انصاف، دلاؤ انصاف مظلومیت اور حسرت سے بھری نجیب کی ماں کو. اور دلاؤ انصاف 2002، دلاؤ انصاف 2002 فسادات میں ظلم و جبر کا شکار ہوئی ان خواتین اور بچیوں کو. معزز حاضرین، کوئی جواب نہیں ملتا، کیونکہ جس ملک میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں بنت حوا کا استحصال عام بات ہے. مسلم خواتین کے متعلق سچا رپورٹ کہتی ہے کہ تعلیمی ناخواندگی کے سبب مسلم خواتین نہایت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور بطور روزگار وہ جو کام کرتی ہے، ان میں بیڑی کی فیکٹریوں میں، اینٹوں کی بھٹیوں میں، لوگوں کے گھروں میں خادماؤں کے سلائی اور چکن ورک ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام نہایت ہی ابتر حالت میں کرتی ہے، کیونکہ وہ ناخواندہ ہے. مہاراشٹر میں صرف 19% لڑکیاں کالج کی تعلیم حاصل کر پاتی ہے، جبکہ صرف 1% لڑکیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھ پاتی ہے. راجندر سچر رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ تعلیمی ناخواندگی کے سبب یہ مسلم خواتین نہایت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، جن کے پاس نہ اپنے راشن کارڈ ہے، نہ الیکشن کارڈ، نہ شناختی کارڈ، نہ آدھار کارڈ، نہ BPL کارڈ. حتیٰ کہ ایسی کتنی مسلم خواتین ہیں جن کو اپنے نام تک لکھنا نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ حکومت سے ملنے والی اسکیمات جیسے لڑکیوں کی مفت تعلیم، تعلیم بالغہ، جننی سرکشا یوجنا، راجیو گاندھی بیوہ فنڈ اور جیون داری اسکیمات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے. اور ہماری حکومت خواتین کو سیاست میں 33% ریزرویشن دینے کے پورے حق میں ہے. یہ ریزرویشن جو مسلمان مانگ رہے ہیں، ان خواتین کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے. اگر ہماری خواتین اور بچیاں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ دور حاضر کے چیلنجز کو قبول کر سکے گی، اور ایک نیا اور پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا. ہے علم ہی سے آبرو، ہے علم ہی سے دل قوی، یہی ہے دل کا چین بھی، یہی ہے دل کی روشنی. ہے علم ہی سے زندگی، ہے علم ہی میں زندگی. یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آدمی ہے آدمی. جی ہاں معزز حاضرین، تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. حق تعلیم کا منصوبہ تو پہلے 5 سالہ منصوبے میں آ گیا تھا، لیکن اس کا نفاذ 60 سال بعد عمل میں آیا.
ایجوکیشن رپورٹ کہتی ہے کہ سرکاری ملازمت میں ہماری حصہ داری صرف 3%. جی فوج میں ہماری حصہ داری صرف 3.3%، اور صرف مہاراشٹر میں ایک بھی IAS آفیسر کام نہیں کرتا. جس قوم کے حکمرانوں نے ہندوستان پر 1000 سالہ حکمرانی کی، آج اسی قوم کے بچے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے کاسال لیسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تعلیمی ناخواندگی کے سبب یہ بچے ہوٹلوں میں، گیریجوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں حمالی، مزدوری اور ہاتھ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ مسلم نوجوانوں کی جیلوں میں تعداد دیکھی جائے تو 34% مسلم نوجوان جیلوں میں انڈر ٹرائل ہے. اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، ٹاڈا، مکوگا، پوٹا اور نارکوٹکس جیسے جرائم میں صرف 4% مسلم نوجوان پھنسے ہوئے ہیں. باقی 30% مسلم نوجوان چھوٹے چھوٹے جرائم میں پھنسے ہوئے ہیں. مہاراشٹر کی جیلوں میں ہر 3 میں سے 1 قیدی مسلمان ہوتا ہے، اور ہندوستان کی 1387 جیلوں میں 82,000 مسلم نوجوان مقید ہے. ان اعداد و شماروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے حکومت نے کہیں ہمیں ریزرویشن دیا ہے تو وہ جیل کی کال کوٹری میں. ملت اسلامیہ کی بیٹی اقتدار پر براجمان آقا سے پھر سوال کرتی ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا، تو دلاؤ انصاف. دلاؤ انصاف ان 50% طلباء کو جو سیکنڈری ایجوکیشن کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. دلاؤ انصاف ان طلباء کو جو غربت کے سبب اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اور دلاؤ انصاف ان معصوم بچوں کو جو غربت کے سبب بچہ مزدوری کرنے پر مجبور ہے. کیا ہمارے طلباء کے اندر ذہانت کی کمی ہے؟ بالکل نہیں. اس بات کا اندازہ آپ حفاظ اکرام کی تعداد سے لگا سکتے ہیں. عہد جدید کے مناظر بھی بڑے دل شکن ہے، کیونکہ ہندوستان میں فرقہ واریت لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. پسماندہ طبقات پر حملے جاری ہے. جسٹس مالے، جسٹس چاندی والا تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے دنیا فساد میں عوام کے ساتھ انتظامیہ نے بھی املاک لوٹی، آتش زنی کی گئی اور چھوٹے فساد کو بڑے فساد کے اندر تبدیل کیا گیا. اور چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے. حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھا کے مر گیا. ملت اسلامیہ کی بیٹی عوام کے سامنے اقتدار پر براجمان آقا سے ایک آخری سوال کرتی ہے. اس ملک میں قانون کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ کس کو عدم رواداری کے متعلق صدر ہند بار بار تنبیہ کر رہے ہیں؟ اور کیوں بڑے بڑے اسکالرز نے اپنے ایوارڈز واپس کر دیے؟ اگر انصاف دلانا چاہتے ہو تو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرو، اینٹی کرپشن اور اینٹی فساد بل پاس کرو، عورتوں کو جلد از جلد ان کے حقوق دے دیجیے. ساتھ ہی سچر کمیٹی سفارشات، محمود الرحمان کمیٹی سفارشات اور رنگ ناتھ مشرا کمیشن پر جلد از جلد عمل آوری کی جائے، اور عدل و انصاف کے ساتھ پہلے سوچھ دل اور سوچھ دماغ بنایا جائے. خود مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے شاید ہوا کے رخ نے نشانے قطع کیے، کچھ تیر مجھ پہ میرے ہی لشکر سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، معاشی منصوبہ بندی کی جائے، اوقاف کے بہترین استعمال سے مضبوط معاشرے کو تشکیل دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوسرے انسان کی حق تلفی نہ کرے، کیونکہ جب قومیں غافل ہو جاتی ہے تو ان پر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. لیکن آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بطور نمونہ موجود ہے. آسمان